ایک غیر سرکاری سروے کے مطابق کہ ہر 2 گھنٹے بعد ایک خاتون جنسی زیادتی کا یا زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے. ایسی صورتحال کیوں ہے؟ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے. ملیحہ حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں حرمیت کے ساتھ. تو حرمیت، اوور ٹو یو. جی بالکل روز صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ اگر خواتین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے، اور جس طرح یہ رپورٹس آئی ہیں واقعی میں اگر ہم دیکھیں تو خواتین جو ہے وہ چاہے وہ گھروں میں ہیں، چاہے وہ دیہات میں ہے، چاہے وہ شہروں میں ہے، تو وہ محفوظ نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن اسی پر ملیحہ حسین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ملیحہ جی، اگر ہم دیکھیں یہ جو صورتحال ہے، یعنی خواتین کے لیے گھروں میں تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی کی جانب سے بھی تشدد کے واقعات الگ ہیں. فیملی میں اگر وہ بیٹھی ہے تو ایک طرف مالی مشکلات بھی جو ہے لوگوں کو اس کا بھی سامنا ہے. لیکن اگر خاتون باہر نکلتی ہے کچھ کمانے کے لیے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے اور اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ اس قسم کے وحشی جو آنکھیں ہیں، وحشی جو درندے ہیں، وہ بھی اس کو آگے بڑھنے کے لیے نہ ان کو جانے دیتے ہیں. اور پھر اس قسم کی جو ریپ کے کیسز ہیں اس میں بھی ہمیں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے. جی بالکل، یہ تو ہو رہا ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. بڑے افسوس کی اور دکھ کی بات ہے کہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے ہاں حالات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں صرف عورتوں کے اوپر فوکس نہیں کرنا، انہیں تو بچانا ہے اور ان کو بچانے کے لیے دیکھنا ہے کہ کیا کیا سٹیپس لینے ہیں. لیکن مردوں کے ساتھ بھی اس قسم کی زیادتی ہوتی ہے، اور جو متجنس افراد ہیں، ٹرانسجینڈر پرسنز، ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور ایک اور بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ صرف گھر سے نکلنے کے بعد نہیں ہوتا، یہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہے. سو یہ اتنا کمپلیکس مسئلہ ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے پھر یہ نہیں کہنا کہ کس کو کیا کرنا ہے. ہم سب کو اپنے سے یہ سوال کرنا ہے کہ میں اس مسئلے کو روکنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں یا کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ حالات حد سے زیادہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. سو ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے وہاں سے شروع کرنا ہے، اور صرف بیٹیوں کی یا بیٹوں کی نہیں، یا متجنس بچے جن کے ہیں، سب کی بچوں کی پرورش، کہ ہمیں ذمہ دار شہری کیسے بننا ہے. ہمیں کسی کے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہیں کرنی. جنسی ہراسیت پہلے آتی ہے اور اس کا ایکسٹریم فارم ریپ ہو جاتا ہے. اور آج کل اگر آپ ڈاکٹر سے بات کریں، گائنیکولوجسٹ سے بات کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے گینگ ریپ کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ ہمیں نیوز میں بھی نظر آتا ہے. تو پہلے ایک انسان ریپ کرتا تھا، اب گینگ ریپ کرتے ہیں. سو ہم اپنے بچوں کی پرورش کیوں ٹھیک سے نہیں کر رہے؟ اچھا ملیحہ صاحبہ، یہ بات ایڈ کیجیے گا تھوڑی سی. جی میں کنٹینیو کروں. اچھا جی ملیحہ صاحبہ، یہ کہیے گا، آپ نے ریشو کی بات کی، تو میں یہ ریشو جو سزا دینے کی ہے نا، ذرا اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. زینب کیس آیا، کراچی سے بہت کیسز آئے، لاہور سے، پنجاب سے، ہر جگہ سے کیسز سامنے آتے ہیں، لیکن اس کو سزا تک پہنچانے میں ہمیں تو سالوں لگ جاتے ہیں. کوئی عبرت کا نشان ہوگا تو کوئی ڈرے گا. وہ زیادتی کے کیسز ہو، چاہے وہ گینگ ریپس ہو، چاہے وہ انڈیویجول کیسز ہوں، اس حوالے سے کہیے گا. اور آپ نے خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کی ہے، تو بہت سارے لوگ تو ابھی ایسے پیسو کیسز ہیں جو کہ سامنے ہی نہیں آتے، جو کہ خواتین اس بارے میں بات ہی نہیں کر سکتی. کون کون سے قوانین ایسے موجود ہیں جو ہمارے لیے ہیں، جس کے لیے ہم اویئر ہونے چاہیے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھیے نا، کیسز اس وجہ سے نہیں آتے کیونکہ ہم تو بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں. بے شک 2016 میں جو قوانین یہ ریپ کے امینڈ ہوئے تھے، اس میں ہمارے بہت سے پارلیمنٹیرینز نے مل کے بہت کام کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جس کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو اس کو آپ کہیں بھی میڈیا پہ نہیں لے کے آئیں گے، اس کی سزا ہے 3 سال کی. لیکن جہاں جہاں جس کو پتہ چلتا ہے ہم باتیں تو کرتے ہیں، تو باتوں کے ڈر سے، بدنامی کے ڈر سے لوگ نہیں رپورٹ کرنا چاہتے. اور اس وجہ سے بھی رپورٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے جو لوور کورٹس ہیں وہاں پہ تو پھر بھی سزا ہو جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ سزا ہونے کے بعد ہائر کورٹس میں اپیل ہوتی ہے
اور وہاں پہ اکثر لوگ چھٹ جاتے ہیں, ریپسٹ جو ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں, تو وہ بڑے بڑے وکیل کرتے ہیں, بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ لو سزا تو ہونی نہیں ریپسٹ کو, تو بدنامی بھی اٹھائیں اور سزا بھی نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ رپورٹ کرنے کا. تو اس وجہ سے میں نے وہاں سے شروع کیا تھا کہ اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے نا ہر ڈائریکشن سے اٹیک کرنا ہوگا, سوچ سمجھ کے اسٹریٹجکلی. ابھی 2021 میں جو قانون بنا وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہے, لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے علاوہ باقی معاشرہ جو ہے اس نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر بہت سا کام ہونے کی ضرورت ہے. سو معاشرے کو جب ہم کریں گے ایجوکیٹ, تو اس میں ہمارے لا انفورسمنٹ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں, اس میں ہمارے پولیس والے, ہمارے انویسٹیگیٹرز, ہمارے میڈیکو لیگل والے, وہ سب آ جاتے ہیں. ججز کو ایجوکیٹ کرنا تاکہ وہ سینسٹائزڈ ہوں کہ کس طرح سے ہم نے ان کیسز کو لے کے چلنا ہے, وکلاء کو کرنا. ٹھیک ہے. ملیحہ صاحبہ آپ نے بات کی ہے, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے, چلو یہ بات بھی درست ہے کہ گینگ ریپ بڑھ رہے ہیں, پھر باہر جو خواتین نکلتی ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد F9 پارک میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا خاتون کے ساتھ, اور وہاں کے سیکیورٹی گارڈ نے ہی مل کر یہ حادثہ جو ہے وہ انجام دیا تھا. اگر ہم دیکھیں یہ تو وہ چیزیں جو سامنے آ جاتی ہے, لیکن ہم اس قسم کی جو رپورٹس ہمارے سامنے آتی ہے, کچھ باتیں جب ہم مختلف علاقوں سے گزرتے ہیں یا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جب یہ باتیں کرتے ہیں, تو گھروں میں جو خواتین ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں محفوظ نظر نہیں آتی. ان پر بھی کسی نہ کسی جو بچیاں ہیں ان پر بھی یا تو کسی تائے کی نظر ہوتی ہے یا کسی مامے کی نظر ہوتی ہے یا کسی کزن کی. یہ چیزیں جو ہیں یہ حقیقت ہے, اور دیہاتوں میں بھی میں نے یہ رپورٹ خود اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو پکڑا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, یہ سوچ کہاں سے ڈیولپ ہوئی ہماری؟ کہاں سے ڈیولپ ہوئی تو میں نہیں کہہ سکتی, کیونکہ آپ دیکھیے نا پوری کے پورے معاشرے میں ایتھکس کا بحران ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں ہمارے ملک کے, تو لوگ کہتے ہیں جی غربت ہے اور تعلیم کی کمی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ایتھکس کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, مذہبیت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن ایتھکس کی کمی, اور یہ دونوں کو ملا کے اس قسم کے جو ماحول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہماری سوچ بدلتی جا رہی ہے. گھروں میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, گاؤں میں گھروں میں ایسا بہت ہوتا ہے. تو ہمارے ماں باپ جو ہیں گھر میں اگر پتہ بھی چلے کہ کسی بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ چپ کر جاؤ, خاندان میں بدنامی ہوگی اور بھائی بھائی دور ہو جائیں گے یا فیملی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو فیملی ٹوٹنے کے ڈر سے آپ اپنے بچے کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہونے دو گے. مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کے ماں باپ اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں. تو ہمیں اپنے لوگوں میں یہ بات کرنی شروع کرنی ہے, چاہے ٹی وی کے ذریعے کریں, چاہے تھینک یو ویری مچ بائی دا وے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کی آج. ہمارے ڈراموں میں, ہماری فلموں میں جیسے اڈاری یا کچھ اس پہ بات ہونی شروع ہوئی ہے, اور بہت اچھے ڈرامے بنے ہیں, لیکن ابھی اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ گھر میں ایک تو آپ نظر رکھو اپنے بچوں پہ, کیونکہ جب آپ بچے اس دنیا میں لے کے آتے ہو تو ماں باپ کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے کہ انہوں نے ان کی حفاظت کرنی ہے, صرف باہر نہیں گھر کے اندر بھی. اور گھر میں آپ نظر رکھیں کہ کہیں کسی ایسے رشتہ دار کے پاس, فیملی ممبر کے پاس اکیلا نہیں چھوڑیں جہاں پہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہونے کا تھوڑا سا بھی چانس ہو, کیونکہ آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اچھا ملیحہ صاحبہ, ٹرسٹ کی آپ بات کر رہی ہیں, ٹرسٹ میں ایک فیکٹر یہ بھی بتائے گا کہ بینگ اے ویمن میری یہ کتنی رسپانسبلٹی ہے کہ اب ہمارے پاس بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جہاں پر خواتین کو نوکری کا جھانسا دے کر بڑی تعداد میں زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور وہ آرام سے مینپولیٹ ہو جاتی ہیں. تو آپ کے والدین کی کتنی ذمہ داری ہے کہ اب برنگنگ میں یہ فیکٹر کو خاص طور پہ ڈالا جائے کہ آپ بلا وجہ کسی پر رلائی نہیں کر سکتے, یا خواتین کو خود سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو اچھے برے کی تمیز اور بہت سی چیزوں کو خود سے جج کرنا آپ کی انڈیویجول ذمہ داری ہے.
بالکل ہماری بچیاں کئی بہت معصوم ہوتی ہیں, وہ پتہ نہیں ناول پڑھ پڑھ کے بڑی ہوئی ہیں یا کیا, انہیں بالکل دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ اس طرح کے کیسز بہت ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں واپس ماں باپ پہ آ جاتی ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو کیسے پرورش کرتے ہو. انہیں آپ کو دنیا کی ریالٹیز بتانی ہے, آپ نے انہیں بتانا ہے کیا اچھا ہے کیا برا, کیسے احتیاط کرنی ہے, کیسے اپنے کو بچانا ہے. کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی ڈیٹنگ نہیں ہوتی معاشرے میں ابھی تک, کیونکہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن ڈیٹنگ ہو رہی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ آپ کی کیا باؤنڈریز ہونی چاہیے, آپ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے, کیا غلط ہوگا تو کیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ہم بتاتے نہیں ہیں, یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا, اور جب ہم بتاتے نہیں ہیں تو بچے اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے. اگر سوچیں تو انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ کیا غلط ہے ملیحہ کیا صاحبہ, نہیں ایک کرنا. اور جو آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ماں باپ کی طرف آپ نے جانے کی بات کی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے سوسائٹی میں ماں باپ جو ہے, ہم شہروں کی بات کریں تو یہاں پہ لوگ جو ہیں اس قسم کا گیپ نہیں رکھتے, کھل کے بات کر لیتے ہیں والدین اپنے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ. لیکن ہم اگر, کیونکہ ایک بہت بڑی بات ہی ہمارے دیہاتوں کی طرف ہے, وہاں پہ ہر چیز کا گیپ رکھا جاتا ہے. بیٹی جو ہے وہ سامنے نہیں آتی, ہر بات کے پر جو ہے وہ بڑی سائڈ لائن پہ رہتی ہے. اسی طرح والدین بھی کھل کے بات نہیں کرتے. اب آتے ہیں ایجوکیشن کی طرف. ہم اگر خواتین اگر جو اسکول میں پڑھتی یا بچے پڑھتے ہیں تو کون سی چیزیں, ایسی čیزیں شامل ہونی چاہیے ٹریننگ میں اساتذہ کی, کم سے کم ایک بچی جو باہر نکل رہی ہے اس کو کیا کیا چیزیں کرنی ہے اور اس نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گی؟ گھر کے بعد دوسری بڑی ذمہ داری ہمارے تعلیمی اداروں پہ ہے. تو وہاں پہ ایک تو ٹیچرز ہوتے ہیں اور دوسرا ہمارا نصاب ہے. نصاب کا سنا تھا کہ نیا بن رہا ہے اور پبلک پرائیویٹ سکولز کا ایک ہی ہوگا, پتہ نہیں اس کا کیا بن گیا. لیکن ہمارے نصاب میں اس طرح کی چیزیں شامل ہونی چاہیے. ایک تو بالکل بچپن سے پہلی دوسری تیسری جماعت کی جو اردو انگریزی کی کہانیاں ہوتی ہیں کتابوں میں, وہاں سے یہ کانسیپٹس شروع کرنے ہیں ہم نے کہ جینڈر کے حوالے سے ہو, پلورلزم کے حوالے سے ہو, ہمارے جو حقوق ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے آپ کہانیوں کی شکل میں یہ چیزیں بچوں کو بتانا شروع کریں. اور جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں, ہماری کانسٹیٹیوشن تو کہیں ہمارے تعلیمی نظام میں ہے ہی نہیں, تو وہ اس میں شامل کرنی ہے, جینڈر اس میں شامل کرنا ہے, کم سے کم پلورل, یہ تین چیزیں تو بہت ضروری ہیں جو نصاب میں شامل ہوں گی. اور اس کے بعد جو ٹیچرز ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پہ یہ چیزیں بتانی, صرف ان کو کتابیں پڑھانا یا نالج دینا مقصد نہیں ہوتا تعلیم کا. مقصد لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. تو وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ مؤثر جو ہے وہ کردار میڈیا ادا کر سکتا ہے, کیونکہ کتابیں پڑھنا اسکول میں ہمارے ابھی شرح بھی بہت کم ہے, جو بچے اسکول جاتے ہیں وہاں بھی یہ کرنا ہے. لیکن میڈیا جو ہے وہ گھر گھر میں ٹی وی دیکھا جاتا ہے, تو وہاں پہ ہر گھر میں ایجوکیٹ کرنے کا, اور ٹاک شوز جو ہیں وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فلمیں اور ڈرامے جو ہیں وہ زیادہ دیکھتے ہیں. تو ان کے تھرو یہ میسیجز پہنچانا, بلکہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پیمرا کی پالیسی ہونی چاہیے جس میں یہ اسٹرکٹلی کہا جائے کہ آپ جتنے بھی ڈرامے پروڈیوس کریں گے یا ایئر کریں گے تو اس میں کتنے % پبلک سروس میسیجز کے حوالے سے بنے ہوئے ڈرامے ہوں گے, یا ہر ڈرامے میں کوئی نہ کوئی ایک قانون کو آپ نے انڈائریکٹلی کسی ایک کیریکٹر کے تھرو انکلوڈ کرنا ہے. لوگوں کی رائٹس کے حوالے سے جو قوانین ہیں ہمارے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایجوکیشن کا کردار اچھے طریقے سے ڈراموں کے اندر انڈائریکٹلی آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ملیحہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار اسلام آباد. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, اسکول, کالج, یونیورسٹیز, آپ کے اساتذہ, ہر پلیٹ فارم بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کی انفرادی ذمہ داری آتی ہے جو کہ نبھانا معاشرے کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے.